دوستو بنی اسرائیل میں دو بھائی رہا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بھائی مسلمان تھا اور دوسرا بھائی کافر، اور وہ دونوں دریا کے شکاری تھے، یعنی کہ وہ دونوں مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے، مچھوارے تھے۔ جو کافر تھا وہ بت کو سجدہ کیا کرتا تھا، مگر جب وہ مچھلی پکڑنے کے لیے پانی میں جالیں پھینکتا تو اس میں مچھلی آ جاتی، مگر اسے کھینچنا بہت ہی مشکل پڑ جاتا۔ مگر جو مسلمان بھائی تھا اس کے جالے میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی، مگر وہ اتنے میں ہی اللہ کا شکر کرتا اور صبر کرتا۔ اتفاق سے ایک دن اس مسلمان بھائی کی بیوی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جس نے بہت سارے زیورات پہن رکھے تھے۔ اسے دیکھ کر اس مسلمان بیوی کے ذہن میں وسوسہ پیدا ہو گیا، کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو اس پر کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو آمادہ کر لے، یعنی وہ بھی میرے شوہر کی طرح بت کی عبادت کیا کرے، تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سنتے ہی مسلمان کی بیوی غمگین ہو کر نیچے آئی، اور جب شوہر گھر پہ آیا تو بیوی کا یہ حال دیکھ کر اس سے کہا، کیا بات ہے، تو اتنی غمزدہ کیوں دکھ رہی ہے؟ تو اس پر بیوی نے کہا، بس میاں، یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے بت پرست بن جاؤ۔ اس پر شوہر نے کہا، خدا کی بندی، خدا سے خوف نہیں کرتی؟ ایمان کی دولت کے بعد کفر کی باتیں کیا کرتی ہے۔ تو عورت بولی، بس اور باتیں نہ بناؤ، میں ننگی پوجی نہیں رہ سکتی۔ میں دوسری عورتوں کو دیکھتی ہوں، بلکہ تیرے بھائی کے بیوی کو دیکھتی ہوں، وہ بہت سارے زیورات سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ یہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے، تو اس نے عورت کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب میں کاریگروں کے پاس جا کر کام کروں گا اور تجھے روزانہ 2 درہم لا کر دیا کروں گا۔ ان 2 درہموں سے تو اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ بات سن کر عورت کو کچھ تسلی ہوئی۔ صبح سویرے وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں گھر سے نکلا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہ مانی۔ شہر شہر، گاؤں گاؤں پھرتا رہا، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ بالآخر وہ مایوس ہو گیا اور وہ دریا کے کنارے آیا اور شام تک اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو کر پھر جب وہ گھر لوٹا تو بیوی نے اس سے کہا، میاں تم کہاں تھے؟ تو شوہر نے کہا، آج میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے اس دن کم کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی یہ کہنے لگی کہ آخر وہ بادشاہ تمہیں دے گا کیا؟ تو اس کے شوہر نے جواب دیا، میرا بادشاہ بہت کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ وہ مرد مومن اللہ کی عبادت میں مشغول رہا۔ جب تیسری رات ہوئی تو اس کی بیوی نے کہا، دیکھو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اسے کسی قدر پریشانی ہوئی، اور تیسری صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا دو گے؟
یہ سن کر یہودی نے کہا، ہاں تمہیں مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے میرے پاس تمہارے لیے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزہ کی نیت کر کے اس یہودی کے پاس کام کے لیے گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر اس کی بیوی باہر نکلی تو پھر اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دیں اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے 29 دن تک۔ وہ بادشاہ کے کام میں لگا رہا یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی مزدوری پہ جاتا تو اس کو 30 درہم مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں، اس میں ایک اشرفی کم ہے، اس لیے کیونکہ تمہارا شوہر کام کے لیے نہیں گیا 30ویں دن۔ چنانچہ اس عورت نے ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار میں گئی، اور جب سونار نے ایک اشرفی دیکھی تو 1000 درہم اس عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو مرد گھر پر آیا تو اس کی عورت نے اس سے یہ پوچھا، آج تم کہاں تھے؟ تو اس کے شوہر نے کہا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ اس کے کام پر تھا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کا کام کیوں کرتے ہو؟ پھر اس نے اپنے شوہر کو اشرفیوں کا پورا واقعہ سنا دیا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کے خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں وہ اللہ کی عبادت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری زندگی گزار دی، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ میری پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اپنے بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، تاکہ ہماری نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔